السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے ابھی تک اس سفر میں جو کانسیپٹس امپورٹنٹ کور کیے ہیں، ایک تو ہم نے بات کی ہے اس امپورٹنٹ دعا کی جو ہمیں اپنی زندگی میں مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم. whenever you are lost, you don't know کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو یہ دعا مانگیں. دوسرا ہم نے کل پروفائلز پڑھے تھے. مجھے بننا کیا ہے، مجھے گائیڈنس کیوں نہیں مل رہی قرآن سے. مجھے اس وجہ سے گائیڈنس نہیں مل رہی کیونکہ میری پرابلم یہ ہے کہ میں اس پروفائل کو میچ نہیں کر رہی. تو مجھے کیا کرنا ہے، اس پروفائل کو میچ کرنا ہے. اور اس میں بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں. ایمان بالغیب ہے، یقین بالآخرہ ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو ماننا ہے، جو اس سے پہلے میسیجز آئے ان کو ماننا ہے، اور خرچ کرنا ہے. بس ہم نے یہ کام شروع کر دیا، ہم اس پروفائل میں آ گئے. اور جیسے ہی ہمارا ایڈمیشن ہو گیا تو سمجھیں کہ آپ کو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ریزلٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. اٹس لائک دیٹ ایزی. کوئی بہت زیادہ مشکل کام آپ کو نہیں کرنا. تھوڑا سا آگے چلیں گے. اور میرے پاس کل 1-2 کویشچنز آئے تھے ریٹن. الحمدللہ جو آج میں نے پڑھانا تھا وہ اس سے بہت میچ کر رہا تھا. سو آئی ایم گوئنگ ٹو کور دیٹ کویشچن وائل وی ٹاک اباؤٹ جو ہم نے آج کور کرنا ہے سورہ البقرہ میں سے. سو آج میں فوکس کروں گی ورس نمبر 30 سے 33 پہ سورہ البقرہ کی. اور اس میں ہم واقعہ پڑھیں گے ہماری اپنی کریشن کا. ہاؤ وی کیم اوور ہیئر. ہم کس طرح اس دنیا میں یہاں پہ آئے ہیں. اور واقعہ شروع ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں خلیفہ زمین کے لیے. یہاں پہ ہمارا ایک مسکنسیپشن کلیئر ہوتا ہے کیونکہ ہم بہت سے جب لوگوں سے سنتے ہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ہم اس میں کہتے ہیں کہ اچھا اگر وہ جنت میں شیطان کی بات نہ مانتے تو زمین میں نہ آنا پڑتا، جنت میں ہی رہتے، کتنا مزہ آتا، وہ غلطی نہ کرتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے لیے نہیں بنایا تھا، ان کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجنا تھا. اسی لیے پہلی سٹیٹمنٹ ہی یہ ریلیز کی گئی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ. ان کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا. اور خلیفہ کا رول کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا رول یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک اسپیشل ٹاسک دے کر ان کو بھیجا گیا تھا، وہ انہوں نے اکمپلش کرنا تھا. دوسرا خلیفہ جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ ورڈ آتا ہے خلف سے. جیسے ہماری ورٹیبرل کالم ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ ایک جو وہ بلاک ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے اس میں دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو جیسے پروفٹس آئے، پروفٹس نے جو میسج ڈیلیور کیا اس کے بعد آنے والے لوگوں نے بھی وہی میسج لے کر آگے جانا ہے. یعنی وی آر پارٹ آف دیٹ سیریز جو چل رہی ہے کہ ون آفٹر دی ادر وہ جو لوگ آئیں گے ان کو وہ کیا کام وہاں پہ کرنا ہوگا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کیا آپ کچھ ایسا بنانے والے ہیں جو کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، یفسدو، اور یسفک الدماء، خون بہائے گا. کیوں فرشتوں نے یہ بات کی؟ اس لیے کہ there was a historical evidence for that. کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس سے کوئی 2000 سال پہلے، چند ہزار سال پہلے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھیجا، جنوں کو بنایا، جنوں کو بھیجا. اور ان کو بھی ہماری طرح کچھ لبرٹی دے دی، سسٹم دے دیا کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے کسی لبرٹی کے ساتھ کام کرو. لیکن جنہوں نے کیا کیا وہاں پہ اس لبرٹی کو مس یوز کیا اور بہت فساد کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوا ان سے اور ان کو وہاں سے ان اے وے نکال دیا گیا. تو ان کے پاس کیونکہ ایک ایویڈنس تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم ہیں نا، کیا انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تعالیٰ ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم تیری ہر بات مانتے ہیں.
جو تو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. آپ کیوں ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو پھر زمین پر جائے گی اور وہاں پہ فساد کرے گی؟ قولا، اب اللہ تعالیٰ کا جواب سننا غور سے. انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، دیر از اے پاسبلٹی کہ جو مخلوق بنے گی وہ اپنی اتھارٹی کو یا جس ٹاسک کو ان کو اسائن کیا گیا وہ مس یوز کرے گی. بٹ دیر از اے گریٹر پاسبلٹی کہ اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو بہت خیر کے کام کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی امید کن سے ہے؟ جو فساد کرنے والے ہیں یا جو اللہ کے اس پورے کام کو بہترین طور پہ کرنے والے ہیں؟ اوبویسلی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کام کریں، وہ اپنے پوٹینشیل کے مطابق آؤٹ شائن کریں. حالانکہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فساد کرنے والا ہے، جو بلی کرنے والا ہے، وہ زیادہ پاورفل نظر آتا ہے. اور جو انسان بہت کوالٹیز والا ہے، پوٹینشیل والا ہے، وہ چھپا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، وہ ویک رہتا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں گرو کرنا ہے اس پوٹینشیل کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے جس پہ ہمیں بنایا اور ہم اسے امید بھی رکھی. یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن آتا ہے فار آل دا سائنس اسٹوڈنٹس کہ یہ جو ہم تھیوری آف ایولیوشن پڑھتے تھے، پھر یہ کیا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہم یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر اور پھر پانی سے نکلے، زمین پر آئے، رینگتے رینگتے پھر چلنا شروع کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر بندر بنے، پھر بندر سے ایپ، اور وہ فائنلی آپ انسان بن گئے. ویئر ڈز دیٹ تھیوری اسٹینڈ؟ ہماری یہی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ایک کانسیپٹ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور پکچر آ جاتی ہے. جب وہ پکچر آتی ہے ہم پھر کنفیوز ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی، پھر سائنس سے تو یہ میچ ہی نہیں کر رہی، اور سائنس کو تو ہم نے خدا بنا لیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سائنسز جو ہیں، جو بھی بتا رہی ہیں وہ بالکل درست ہے. سو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی کانسیپٹ آیا اور اس کانسیپٹ کی ہم نے خود نیگیشن کی. کبھی کہا کہ زمین گول ہے، پھر کہا نہیں ایلپٹیکل ہے، اور کوئی پتہ نہیں کچھ عرصے بعد کچھ اور نکلا ہے زمین میں، یا اور کوئی ہمیں باتیں پتہ چلیں. تو چارلز ڈارون جو تھا، ڈیڈ ہی گیو اس فیکٹ اباؤٹ ایولیوشن؟ نو، ہی گیو اس تھیوری اباؤٹ ایولیوشن. اور اگر آپ اس تھیوری کو تھوڑا زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے جیسے وہ جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جو بہت اس تھیوری پہ بلیو کرتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آرنٹ یو ٹنل ویژن. پتہ ہے کیا، دینی لوگ بہت ریجڈ ہوتے ہیں، مانتے ہی نہیں. سنے نا سائنٹیفک فیکٹ، تو کیا وہ لوگ ریجڈ نہیں ہوتے اپنی بات میں جب وہ کوئی بھی بات بتا رہے ہوتے ہیں؟ تو ویری کوئکلی آئی ول ٹیل یو کہ جو تھیوری آف ایولیوشن ہے، اسلام کا پرسپیکٹو اس کے بارے میں کیا ہے. Islam disapproves the part of theory of evolution that says that nature is the creator or creation on earth came out of random. کیونکہ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں آ گیا اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے خود بنایا انسان کو اور ہمیں اس چیز کو ماننا ہے. This is part of that ایمان بالغیب. ایسے نہیں ہوا کہ رینڈملی یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر اور پھر آگے فردر بننا شروع ہو گئے کریشن. Islam also disapproves the part of the theory of evolution that states that human beings evolved from a single cell and then went up to ape. But Islam is not opposed to the part of the theory of evolution that says that species adopt to their environment. We see around us different species learn how to adapt to different environment. ٹھیک ہے، اسلام بہت ریشنل بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہاں، تھیوری آف ایولیوشن میں جو یہ پارٹ ہے کہ انوائرمنٹ کے مطابق لوگ ایوالو کرتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، بالکل مانتا ہے اسلام. ہوتا ہے ایسے، ہمیں نظر بھی آتا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیں، جب سے یہ فاسٹ فوڈ ہم نے کھانی شروع کی، فاسٹ، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا بہت فاسٹ ہونا شروع ہو گیا، تو الٹیمیٹلی اس کے بعد کیا ہونا شروع ہو گیا، ہمارا اٹینشن سپین کم ہو گیا. ہم لمبی بات سن ہی نہیں سکتے، بہت مشکل لگتا ہے ہمیں لمبی بات سننا. تھوڑی دیر کے بعد ہم ریسٹلیس ہو جاتے ہیں. اسی لیے اب ہمیں ریلز چاہیے. ہم ریلز دیکھتے ہیں، کوئکلی ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں. لمبا لیکچر اب نہیں سن سکتے، اور اماں نے تو دینا ہی لمبا لیکچر ہے. اب اس کا کیا کریں گے؟ وہ اسی لیے باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی.
تو اس طرح کی چیزیں آپ کو انوائرمنٹ میں نظر آئیں گی، جب ہو رہی ہوں تو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ if a man came through this theory of evolution, then how would you explain 250 or more differences in the genetic pathway? ہم نے اس کو ایکچولی ڈیپلی ڈگ کر کے نہیں پڑھا. اگر آپ پڑھیں گے تو ان میں ہی بہت سے لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، وہ اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن ایسے نہیں ہوئی، بہت گیپس ہیں اس میں، یہ رینڈملی باتیں جو ہے بتائی گئی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اصل چیز کیا ہے. ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، فرشتوں کے سامنے یہ بات ڈکلیئر کی تھی، اور جو ایکسپیکٹیشن جس کام کے لیے ان کو بنایا تھا اسی کام کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا. ہمیں اس کام کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بھی اس کے مطابق گزارنا ہے. سو دا اسٹوری مووز آن، اور اگلی آیت میں آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، چیزوں کے نام سکھائے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، ملائکہ کے سامنے. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور پھر فرشتوں سے کہا اوکے فائن، کوئز ٹائم، یہ تمہارے سامنے سیمپلز پڑے ہوئے. اب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا علم دیا تھا آدم علیہ السلام کو، کیا چیزیں پریزنٹ کی تھیں. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ ہے جو بیسک کانسیپٹ ہے پیچھے، اس کو سمجھنا. اور فرشتوں سے کہا کہ اچھا بتا دیں ان کے نام، اگر آپ بہت اچھے ہیں، بہت سمارٹ ہیں، بہت کچھ آپ کو آتا ہے. یہاں سے ہمیں امپورٹنس آف نالج پتہ چلتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت چاہیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ خوش تھے. فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی بات پہ چوں بھی نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جتنا حکم دیا، جو بات بتائی، ویسے ہی وہ فوراً کرتے ہیں. They are like so focused in that, they are programmed that way. انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف کچھ بات نہیں کرنی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عبادت بھی وہ کریں and at the same time knowledge seekers ہوں، علم حاصل کرنے والے ہوں، اپنی گروتھ کرنے والے ہوں، گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں، فکسڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ نہ ہوں. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیلنس دیا ہے بٹوین عبادہ اینڈ نالج. یہ ہمارا بہت بڑا کنفیوژن ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم دین پڑھیں گے تو پھر ہم سائنسز نہیں پڑھ سکتے، ہم دین پڑھیں گے تو پھر کیا کریئر چوائس کیا ہوگی. ہمیں یہ نہیں بات سمجھ آتی، ہم اسی پہ کنفیوز رہتے ہیں. تو جتنے بھی بینیفیشل نالج ہے، جتنا بینیفیشل نالج ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باؤنڈری کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو کلیئرٹی سے کہا کہ جیسے ہی آپ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، فوراً آپ کے دماغ میں ٹھک آنا چاہیے اچھا واٹ اباؤٹ تھیوری آف ایولیوشن، اوکے لیٹ می اسٹارٹ ڈگنگ انٹو اٹ. میں تھوڑا سا ایکسپلور کرتی ہوں، لیکن کس نیت سے، کس طریقے سے ایکسپلور کرنا ہے؟ اللہ کا حکم تو فائنل ہے، قرآن چینج نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ سب سے درست ہے. تو اس تھیوری میں کیا نظر آ رہا ہے مجھے؟ کون سی چیز درست ہے جس کو میں مان سکتی ہوں، کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو میں ڈسکارڈ کر دوں. دس از واٹ آئی ڈو. آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر، آئی ایم اے ویری سائنٹیفک پرسن. تو جب میں قرآن اسٹوڈنٹ ہوں، جیسے ہی میں کچھ بھی سائنسز میں پڑھتی ہوں، میں فوراً اس کو ریلیٹ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری دی ہے یہ اس میں کتنا فٹ ان ہوتا ہے. فٹ ان ہوتا ہے الحمدللہ، فٹ ان نہیں ہوتا ڈسکارڈ. بیکاز آئی ڈو نو کہ کچھ عرصے بعد ایک نئی تھیوری آ جائے گی، نئے ایکسپیریمنٹس ہوں گے، اور الٹیمیٹلی ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو آپ کو دین پڑھتے ہوئے ڈر نہیں لگنا چاہیے. مجھے لوگوں نے بہت ڈرایا تھا. لوگ کہتے تھے یہ میڈیسن چھوڑ دے گی، لوگ مجھے بیٹھ بیٹھ کے سمجھاتے تھے تم بیکار ہو جاؤ گی. اور مجھے لگتا ہے میں سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہی اس وجہ سے ہوئی ہوں. جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ کام صحیح طرح کرنا ہے، جو پڑھنا ہے اس کو اپنی لائف میں اپلائی بھی کرنا ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سورسز آف نالج. جیسے میں نے آپ کو بتایا سپریم سورس آف نالج قرآن ہے، پھر دا لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو احادیث ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری سائنسز اور باقی چیزیں آتی ہیں.
جو بھی ہم پڑھیں گے. دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم بہت پکے قرآن اسٹوڈنٹ ہوں, ہم بہت اچھی طرح سے قرآن کو پڑھیں. اینڈ نالج ٹو بی سپلیمنٹڈ ود وزڈم. ہمیں نالج کئی دفعہ ہوتا ہے لیکن وزڈم نہیں ہوتا ہاؤ ٹو ٹرانسفر اٹ. اس میں ہم بڑی مار کھا جاتے ہیں. جیسے نالج ہمیں بتاتا ہے کہ ٹماٹر کیا ہے, پھل ہے یا سبزی ہے؟ پھل ہے. یہ ہمیں نالج بتا رہا ہے کہ ٹومیٹو از اے فروٹ. لیکن وزڈم کیا بتاتا ہے؟ اس کو فروٹ چاٹ میں نہیں ڈالنا. ہم بلائنڈلی نہیں پھر کوئی کام کرتے. ہمیں جو علم ملتا ہے اس کی اپلیکیشن صحیح ہونی چاہیے. جیسے آپ نے یہاں پہ کچھ پڑھا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. گھر جاتے ساتھ ہی نہیں کہنا آج میں نے 3 پروفائل پڑھے اپنے بھائی یا بہن سے, وہ جو تیسرا پروفائل تھا نا تمہارے بارے میں تھا, کون سا تھا تیسرا پروفائل؟ منافق کا. روز اس سے یہ بات کرنی شروع کر دینی اپنے گھر میں. ہم پہلے اپنے اوپر تو اپلائی کریں. تو ہم نے اس معاملے میں بہت کیئرفل رہنا ہے. ان 3 باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو نالج بہت ایلیویٹ کرے گا, بہت اوپر لے کے جائے گا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ان کا رسپانس کیا تھا فرشتوں کا؟ انہوں نے فوراً کہا سبحانک, تو پاک ہے ہمارے رب, لا علم لنا, نہیں علم ہمارے پاس کوئی, ما علمتنا, مگر وہ جتنا تو نے ہمیں دے دیا. اللہ تعالیٰ ہم تو وہ مخلوق ہیں, ہم سوچتے نہیں ہیں, جو آپ بتاتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں, ویسے ہی کرتے ہیں, کوئی اس میں ایڈیشن نہیں کرتے, کوئی سبسٹریکشن نہیں کرتے. تو آپ نے ہمیں یہ علم نہیں سکھایا اس لیے ہمیں نہیں آتا. ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کا حکم مانتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم, بے شک آپ کیا ہیں؟ العلیم ہیں, الحکیم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے کا بھی بہت مزہ ہے. العلیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں رکھتا کہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ رہتے ہوئے بھی ہر بات جانتا ہے. جیسے ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے کلک کرتے ہیں, ایک کلک کرتے ہیں, ہمیں پوری دنیا کی خبر مل جاتی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, آپ کو ساری خبریں مل جاتی ہیں. کہاں بارش کا قطرہ گرا, کہاں طوفان آیا, کہاں پہ کیا ہوا. پہلے اس طرح خبریں نہیں ملتی تھیں. تو اگر انسان اتنی جلدی خبریں جمع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو العلیم ہیں, وہ دلوں کی بات بھی جانتے ہیں. وہ جب ہم پاس ورڈ لگا لیتے ہیں نا اپنے فون پہ, کہتے ہیں شکر ہے پاس ورڈ لگا ہوا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کو العلیم کو پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور الحکیم, اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں میں بہت وزڈم ہے. ہم تنگ ہوتے ہیں کیوں کیوں کیوں. جیسے گھر میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا, امی اگر ہمیں کہتی ہیں بیٹا یہ کام ایسے کرنا ہے, نہیں کیوں, وجہ کنونس کریں گی, وجہ بتائیں گی. پھر اماں بیچاری مجرم بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی وجہ کیسے سمجھاؤ. کتنی بس میں نے کہہ دیا نا, نہیں وجہ. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے جو میں بتایا گیا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم, تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اب آپ ان چیزوں کے نام بتائیں. فلما انبأہم باسمائہم, اور جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا, علم دیا تھا. قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کے سامنے یہ کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے پاس علم ہے تمام غیب کا جو زمین اور آسمان میں ہے. اور وَعَلِمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اس چیز کا علم ہے مجھے جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تم چھپاتے ہو. I have knowledge of everything. کوئی وجہ ہے جو میں نے ایک کریشن ایسی بنائی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام شیطان کی بات نہ سنتے تو ہم جنت میں بیٹھے ہوتے, دنیا میں آ کے سیاپے نہ سہنے پڑتے. ہمیں بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم نے یہاں آنا ہے, ان مشکلات کو فیس کرنا ہے, نالج سیکر ہونا ہے, وزڈم یوز کرنا ہے, اور اس وزڈم کی وجہ سے گرو کرنا ہے, خوش ہونا ہے. یہی تو زندگی کا مزہ ہے.
ہمیں کیا چاہیے؟ ہم ہر بات پہ کیا کہتے ہیں؟ میری مرضی، مجھے ملنی چاہیے اسپیس، پرسنل اسپیس، می ٹائم. تو آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بتاتا ہے ہمارے لیے می ٹائم کیا ہے. ہمارا می ٹائم یہ ہے کہ ہم اس می ٹائم میں لرنر ہیں، فکس مائنڈ سیٹ والے نہیں ہیں، اور ہم یہ کام کریں کہ ہمارا رب راضی ہو. ایک نریشن میں آ رہا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, the virtue of the scholar over the worshipper is like my virtue over the least of you. Verily Allah, His angels, the inhabitants of the heavens and the earth, even the ant and the hole and the fish, they send blessings upon the one who teaches people what is good. جو علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. کبھی بھی ایک ٹیچر کو فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے، ساری مخلوق اس کے لیے دعا کر رہی ہے. اسی طرح جیسے آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی فرینڈ ہے، اس کو سمجھ نہیں آیا کچھ، یا وہ دوبارہ سمجھنا چاہ رہی ہے، آپ سے ڈسکشن کر رہی ہے، مجھے کچھ سمجھا دو. ہم کہتے ہیں یہ پھر آ گئی ہے سمجھانے کے لیے، بھاگو بھاگو یہاں سے. سمجھائیں، کائنات آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں، ٹیچرز کو بھی فائدہ، اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ. اللہ اپنے ذمہ کیا کچھ لے لیتا ہے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہاں، ایک دعا ضرور مانگنی چاہیے، علم نافعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بینیفیشل نالج ملے. اب یہاں پہ ہمیں ڈفرنس پتہ چلتا ہے بٹوین مین اینڈ اینجل. ایک فرشتہ اور انسان، اس میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے فری ول کا، اور دوسرا فرق ہے نیچر آف نالج کا، اور تیسرا فرق ہے کچھ لمیٹیشنز کا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی دی ہیں اور انسانوں کو بھی دی ہیں. تو لمیٹیشنز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ لمیٹیشن دی ہے کہ جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں. دس از دا اونلی انسیڈنس ان جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے جہاں پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہت خوبصورت طریقے سے یہ پورا منظر بیان کیا جہاں پہ فرشتوں نے بات بھی کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کیوں ایسی مخلوق بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں تو دے نیور کوشچن اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کو ہائی لائٹ کرنا تھا، اس لیے اللہ کے اذن سے یہ ساری بات ہوئی. لیکن وہ بس اپنا کام کرتے ہیں، ان کی یہ لمٹ ہے. انسان کی لمٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکل میں ایک باؤنڈری دے دی ہے. وہ باؤنڈری دے دی ہے اور اس باؤنڈری میں اس کو کہا ہے کہ میرے مطابق، میرے قوانین کے مطابق، میرے سسٹم کے مطابق وہ زندگی گزارو. جیسے آپ جب اس کالج میں آ جاتے ہیں تو آپ اس باؤنڈری میں آ گئے، اور آپ کو آپ کی پرنسپل کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے، ایچ او ڈیز کی طرف سے ایک باؤنڈری مل جاتی ہے کہ بھئی آپ اس ایریا میں جا سکتے ہیں. آپ کو اتنا باؤنڈ نہیں ہر وقت کیا جاتا کہ ادھر ہی بیٹھنا ہے اور ادھر ہی رہنا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس ایریا میں یو کین گو اراؤنڈ. تو لمٹ پھر بھی ہے، اور لمٹ ہر ایک کی ہوتی ہے. گھر میں بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، کسی آپ کمپنی میں جاتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، وہاں بھی لمٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے لمٹ نہیں پسند، اٹ از ویری سفوکیٹنگ فار می، آئی ول کیری آن ود مائی اون ورک. آپ اپنا کام کریں گے، پھر بھی آپ کے کسٹمرز ہوں گے، آپ کو پھر بھی لمٹ سیٹ کرنی پڑے گی. تو انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری فکس باؤنڈری نہیں ہے، ہماری ایک ایسی باؤنڈری میں دی گئی جس میں ہماری بڑی گروتھ ہوتی ہے. دوسرا نیچر آف نالج. فرشتوں کو وہ نالج دیا گیا تھا کہ بس وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلائنڈ فالوئنگ سمجھیں وہ کر رہے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا انہوں نے وہ کرنا ہے، نو کوشچن اباؤٹ اٹ. انسان کو کیا دے دیا گیا؟ یہ چیز جو سب سے اوپر لکھی ہوئی ہے، فری ول. میرے پاس کوشچن ہی آیا تھا، واٹ از دا کانسیپٹ آف فری ول ایز اٹ از مینشن ان قرآن. اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جو کافر ہیں ان کے لیے آیا. واٹ از فری ول؟ ڈو وی ہیو اٹ؟ If Allah wanted to protect those non-Muslims, it was easy for him to do so. تو فری ول کو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے کیونکہ یہی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہاں سمجھنے والا. ایک حدیث آتی ہے، میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that the matter of the creation of human being is put together in the womb of the mother in 40 days. And then he becomes a clot of thick blood for a similar period. And then a piece of flesh for a similar period. Then Allah sends an angel
who is ordered to write 4 things. He is ordered to write down his deeds, his livelihood, his time of death, expiry date لکھ دی جاتی ہے, and whether he will be blessed or wretched in religion, and then the soul is breathed into it. یعنی جب جیسی پریگنینسی ہوتی ہے اور 40 days ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ آ کر سارا کچھ جو آپ کی لائف کا سائیکل ہے اس کو ڈاکیومنٹ کر کے چلا جاتا ہے, جو کچھ ہونا ہے آپ کی لائف میں. اور ایسے کانسیپٹس کو پڑھ کے ہی ہم کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کیا مطلب, اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے ڈیسائیڈ کر دی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, میں کچھ بھی کر لوں میں جاؤں گی تو اسی ڈائریکشن میں. اور یہ کانسیپٹ ہمیں بہت کنفیوزنگ لگتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھیں, ہم اتنا ہی سمجھیں گے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ ایک لمٹ سے آگے اس کانسیپٹ کو نہیں ایکسپلور کرنا, اس لیے کہ دس از بیونڈ آور پرسیپشن. جیسے آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں نا کالج میں, اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے لیٹس سے 3 سال کا, اور وہ آپ سے سمجھنا چاہے کوئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھیوری, اور آپ اسے سمجھائیں, اسے سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی. آپ اس کو کہیں گے اچھا بس کرو بھائی, کوئی ہلکے پھلکے 2 جملے بولیں گے, لیکن ظاہر ہے وہ بچہ سوال پوچھے گا, اسے نہیں سمجھ آئے گی. تو ہماری عقل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وزڈم کو نہیں سمجھ سکتی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اتنی عقل استعمال کریں اور اس جگہ استعمال کریں جہاں ضرورت ہے. کیونکہ ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آئے گا اور انسان کو کہے گا اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, اور پھر کہے گا اللہ کو کس نے بنایا. اور ساتھ ہی کہا جب تمہارے ذہن میں یہ سوال آئے تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور اس سے آگے مت سوچو. تو ہمیں کچھ سوچوں پہ پابندی لگانے کو کہا گیا. لیکن جو بیسک کانسیپٹ ہے وچ ول ہیلپ یو انشاءاللہ, وہ میں آج آپ کو ایکسپلین کروں گی. 2 ٹرمز آپ نے سمجھ لیے, قدر اینڈ قضا. قدر کیا ہے؟ جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں, میری قسمت خراب, بیڈ لک, گڈ لک, اللہ نے بس پتہ نہیں میری قسمت میں یہ لکھ دیا اس لیے میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. قدر اللہ کا وہ اندازہ ہے, قدر کہتے ہیں اپروپریٹنس, جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہر سسٹم کو بنایا. سورج کو کس کام کے لیے بنایا, چاند کو کس کے لیے بنایا, دن بنایا, رات بنایا, ہماری باڈی کو کس طرح بنایا, پھر اس سے کام کیا لیا, پھر اللہ تعالیٰ کا اندازہ کہ کس انسان کو کیا ملنا چاہیے, کیسے ملنا چاہیے. اب ہم جتنا مرضی سمجھیں مجھے یہ ملنا چاہیے, جیسے ہم کہتے ہیں کیا مصیبت ہے, مجھے یہی اماں ابا ملنے تھے, مجھے تنگ کرتے ہیں, لڑتے ہیں. کچھ لوگوں کے گھر میں مسئلے بھی بہت ہوتے ہیں, اینڈ دین دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر پیرنٹس, یا پیرنٹس کی سپریشن ہوئی ہے, یا کوئی ایک پیرنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یا جہاں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں شادی نہیں ہو رہی. اللہ نے قدر میں لکھ دی ہے, جیسے ڈیتھ کا ٹائم لکھ دیا. اللہ کے پاس وہ بہت خوبصورت اندازہ ہے کہ کس شخص کو کیا ملنا چاہیے, کیسے ملنا چاہیے, اور کب ملنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا. نمبر 2 قضا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اینڈ تک پتا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں. یعنی اس وقت میں جو بول رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میں نے یہ بولنا. ایک ایک ورڈ, اگر آپ میں سے کوئی لکھ رہا ہو تو آپ کچھ ورڈز مس بھی کر جائیں گے. میں خود جب کسی اسکالر کو سنوں اور میں نوٹس بنا رہی ہوں تو میں دوبارہ سنوں کئی دفعہ, تو میں کہتی ہوں یہ تو انہوں نے نہیں بولا تھا, لیکن میں کہتی ہوں یہ تو ریکارڈڈ لیکچر تھا, بولا تھا لیکن میں نے مس کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا اندازہ اتنا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس انسان نے کیا کرنا ہے, کون نماز پڑھے گا, کون نہیں پڑھے گا, بیکاز اس کا علم ایسا ہے. اب ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کی عظمت, اللہ کی گریٹنس, کے سبحان اللہ مجھے تو اگلے دن کا نہیں پتا, اگلے لمحے کا نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. یہ نہیں ہم سمجھتے. ہم کیا کہتے ہیں, لو اگر اللہ کو پتا ہے میں نے یہ کرنا تھا تو پھر اللہ نے چاہا تو میں کر لوں, یہ اللہ نہیں چاہا تو میں نہیں کروں گی. ہم اس طرح سے اس کو لیتے ہیں. تو آپ اس کو پہلے اس طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کیسے یہ سسٹم. اب یہاں سے جو ہم نے بات سمجھنی ہے, پھر ہمارا رول اس میں کیا ہے. ہمارا رول یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں رکھی اور کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں رکھی ہیں. ہمارے کنٹرول میں جو چیزیں نہیں ہیں نا, ان کے پیچھے سر کھپائی نہ کریں, آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے.
مثلاً فیملی جو اللہ نے ہمیں دے دی، ہمارا اس پہ کنٹرول نہیں ہے. جہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہوگی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم چاہے ڈاکٹرز کو بلیم کریں، چاہے اپنی قسمت کو بلیم کریں، ہم وہاں نہ جاتے. اور قرآن میں بار بار آتا بھی ہے ایسی باتیں نہ کرو، ہم یہ نہ کرتے، ہم ایسے رہتے. وہ اللہ نے ہمارے کنٹرول میں نہیں دیا. اسی طرح کبھی کبھی کوئی بیماری آتی ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. کچھ تو ہمارے کنٹرول میں ہے لیکن ناٹ ایوری تھنگ ان آور کنٹرول. ہمارے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ یہ آور ایٹیچیوڈس، آور چوائسیز، آور رسپانسز. میں ایٹیچیوڈ کیا دیتی ہوں؟ میں حلال پک کرتی ہوں، حرام پک کرتی ہوں. میں غصہ کرتی ہوں، صبر کرتی ہوں. میں انگریٹیچیوڈ میں ہوں، گریٹیچیوڈ میں ہوں. اور سوال بھی ہم سے یہی ہوگا. اسی لیے انڈیویجول سوال ہے آخرت میں. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے اماں ابا بہت مشکل تھے، دے ور ٹف، مجھے پھر غصہ آتا تھا، پھر مجھے کمرے کا دروازہ زور سے مارنا پڑتا تھا. نہیں، یو کی ناٹ. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وائی ڈڈنٹ یو لرن دا رائٹ ریسپانسز؟ یو ہیڈ دا ٹولز ان یو ٹو ڈیل ود دیٹ سچویشن. تمہیں میں نے وہ ٹولز دیے ہوئے تھے، تم نے ان کو یوز نہیں کیا، تم نے ان کے مطابق کام نہیں کیا. اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، سرکل آف کنٹرول اینڈ سرکل آف نو کنٹرول، یہ آج کل کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، لائف کوچز آپ کو سکھاتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ قدر اور قضا کا ہے. ایک اور طریقے سے بات کی جاتی ہے سرکل آف کنٹرول کیا ہے؟ تھنگس دیٹ آر ان یور کنٹرول. کیا چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں؟ ہماری اپنا نفس، ہماری اپنی عقل، ہمارا اپنا وزڈم. اسی کا سوال ہونا ہے اس ٹائم پہ میں کیا کر رہی ہوں. جیسے رمضان میں کیا کر رہی ہوں؟ میرے پاس فون ہے، میں سارا دن فلمیں دیکھ رہی ہوں، گانے سن رہی ہوں، نیٹ فلکس پہ ہوں، لڑکوں سے باتیں کر رہی ہوں، اماں ابا سے جھوٹ بول رہی ہوں، غصہ کر رہی ہوں، زیادتیاں کر رہی ہوں، مس بہیو کر رہی ہوں، یا اپنے آپ کو گروم کر رہی ہوں. یہ فیصلہ ہوگا. اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ باؤنڈری دی ہے. ٹیچرز کو پتا ہوتا ہے نا، اندازہ ہوتا ہے نا کون سا اسٹوڈنٹ اچھا ہے، کون سا نہیں اچھا، کون سا بیہیو کرے گا، کون سا نہیں بیہیو کرے گا، زیادتی کرنے والے کون سے، کن پہ شک ہمیں پہلے سے ہی ہو جاتا ہے. چال ڈھال بتا دیتی ہے کہ یہ بچہ ایسا ہوگا، نظر آ رہا ہے، اس کا بیہیویئر بتا رہا ہے. اور سرکل آف انفلوئنس کیا ہے؟ تھنگس کین انفلوئنس بٹ دے آر ناٹ ان مائی کنٹرول. اس کو ایسے بھی سمجھ لیں، کنسرنڈ ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں. مجھے کوئی چیز دکھ دے سکتی ہے، کوئی چیز پریشان کر سکتی ہے، کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ جی وہ نان مسلم کا کیا قصور ہے، کافر کا کیا قصور ہے. کافر کا قصور یہ ہے اس کے سامنے بھی وہی سچویشنز آ رہی تھیں، اس نے کیوں نہیں اپنی عقل استعمال کی؟ اس نے کیوں انکار کیا؟ میں نے آپ کو کافر کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ وہ جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے. اندر سے آواز آتی ہے، وہ انکار کرتا ہے، کہتا میں نہیں مانتا. اب ایک شخص نے قرآن پڑھا، اس نے کہا ہاں مجھے نماز پڑھنی چاہیے، میں مسلمان ہوں، مجھے نماز پڑھنی چاہیے. اور دوسرا کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میری دل چاہے گا تو میں پڑھوں گی، دل نہیں چاہے گا تو نہیں پڑھوں گی. تو بتائیں، یہ فری ول پہ آپ نے فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو زبردستی، اسی وقت فرشتہ تو نہیں آیا گن لے کے پڑھو نماز فوراً. یہ ہم اپنا خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ ایک میسج جو امپورٹنٹ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے. آپ کو اس طرح کے بہت ڈائیگرامس ملیں گے، گوگل کر کے پڑھیے گا، اینالائز کے مجھے کیا کرنا ہے. کیونکہ یہاں تک کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے یوز یور وزڈم اینڈ نالج وائزلی. جو چیزیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ان کے پیچھے نہ مریں. میرا قد چھوٹا کیوں ہے، میرا رنگ ایسا کیوں ہے، میری آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں، میرے بال کرلی نہیں ہیں، میرے بال اسٹریٹ ہیں. ہاں اگر آپ موٹاپے کی طرف ہیں تو اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں نا، وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے، بیماری کو ٹھیک کرنا کسی حد تک ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں، پھر بھی آپ جتنا مرضی آپ کام کر رہے ہو، پھر اس پہ کمپلین نہیں کرنا چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی معاملہ میرے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے. اسی طرح کن ایریاز کو میں انفلوئنس کر سکتی ہوں؟ میرے ریلیشن شپ، میری اسٹڈیز. یعنی یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس بالکل نکمے رہتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹیچرز بھی روتے رہتے ہیں، پیچھے پڑے رہتے ہیں، گھر والے بھی کہتے رہتے ہیں، پی ٹی ایم پہ بھی بلاؤ وہ ان کو کہا جائے یہ پڑھتی ہے کہ میں کیا کروں جی، یہ پڑھتی ہی نہیں. میں تو کہتی ہوں فون ہی نہیں چھوڑتی جی، غصہ کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، کھانا نہیں کھاتی، ناشتہ نہیں کرتی، تنگ کرتی ہے. اب یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ کھائیں پئیں، اپنے آپ کو امپروو کریں اور ریلیشن شپ بھی اچھے کریں. پڑھائی کے لیے آئیں، پڑھائی کے نہیں، کلاسز بنک کرنے کے لیے تو نہیں آتے.
ماں باپ کا پیسہ ضائع کرنے کے لیے تو نہیں آتے. ٹیچرز کی کتنی فرسٹریشن ہے, وہ بیچاری اتنی محنت سے پڑھائیں اور جو اسٹوڈنٹ پڑھ نہیں رہا. دس از ان آور کنٹرول. اللہ نے فری ول ہمیں دی ہے اس معاملے میں. یہ تو نہیں ہم کہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کو کلاس میں آتے ہی بند کر دیا تو میں کیا کر سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے نہیں بند کیا, فل اپرچونٹی دے دیا آپ کو. اور اسی طرح اور کیا کنٹرول میں آپ اپنے گولز کیا سیٹ کرتے ہیں, سوچوں پہ کنٹرول کریں. ہر شخص کہتا ہے مجھے نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں, سیلف ہارم کی تھاٹس آتی ہیں. ذکر نہیں کر رہے نا, جو کرنے کا کام دیا گیا تھا وہ کر نہیں رہے, اللہ کو یاد نہیں کر رہے, سارا دن بیٹھ کے سوچ رہے ہیں میں بیچاری, میرے سے بہت ظلم ہو رہا ہے. سو ان باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے. اور انشاءاللہ ٹمورو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس اسٹوری فردر آن, اور پھر ہم شیطان کو بھی جانیں گے کہ اس کا کیا رول ہے. جن چیزوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے ان پہ فرسٹریٹ نہ ہو. ان کی حکمت سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آتی اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن جو کرنے والے کام ہیں, مائی ریئیکشنز اینڈ مائی رسپانسز آر 100% ان مائی کنٹرول. I take a halal decision, I take a haram decision, it's 100% in my control. اور میں کیا کر رہی ہوں اب یہ مجھے فیصلہ کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.